بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہن نے پوچھا کہ نماز میں وضو کے بارے میں مجھے ڈاؤٹ رہتا ہے تو بعض اوقات تو نماز ہی چھوٹ جاتی ہے اور نماز پڑھنے کو دل نہیں چاہتا۔ دیکھیں اس پر بھی میں یہی جملہ کہوں گا، کاش علم دین سیکھا ہوتا تو کبھی ایسا نہ ہوتا۔ ڈاؤٹ اگر ہوتا ہے، شریعت کیا کہتی ہے اس کے بارے میں دیکھیں۔ شریعت یہ کہتی ہے جب تک یقینی طور پہ وضو ٹوٹنے کا یقین نہ ہو وضو قائم رہے گا، وسوسوں سے ٹوٹتا ہی نہیں ہے۔ ایک صحابی نے پوچھا رسول اللہ میں بعض اوقات نماز پڑھ رہا ہوتا ہوں، مجھے ایسا لگتا ہے جیسے خروج ہوا کا معاملہ ہو گیا ہے، تو میں کیا کروں؟ سرکار نے ارشاد فرمایا تم نماز کو جاری رکھو جب تک کہ تمہیں کوئی ساؤنڈ نہ سنائی دے، آواز یا اسمیل وغیرہ محسوس نہ ہو۔ اس سے یعنی حقیقی طور پر پتہ چلے گا، تم اپنی نماز کو جاری رکھو۔ ہونا یہ چاہیے تھا اگر آپ کو وسوسہ آ رہا ہے تو یاد رکھیں وضو قائم ہے جب تک اس کے ٹوٹنے کا یقین نہ ہو۔ تو ایک تو آپ نے اس کا معاملہ یعنی شریعت پر عمل نہیں کیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ نماز چھوٹ جاتی ہے، بھائی ڈاؤٹ ہے تو اس سے نماز چھوڑنے کا کیا تعلق ہے؟ نماز چھوڑنا گناہ کبیرہ ہے۔ ایک نماز بھی جان بوجھ کر چھوڑیں گی تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس شخص کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے، اور یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ یوں سمجھ لیں جوا خانہ ہو اور اس پہ آپ کا نام لکھ دیا جائے، آپ کے والد کا نام لکھ دیا جائے، برا محسوس ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ چاہے آپ جواری نہ ہو، لیکن آپ کہیں گے یار یہ جوئے خانے پہ میرے ابا کا نام کیوں لکھ دیا؟ گندی جگہ پر نام لکھا جانا یہ برا ہے، اور وہاں کیوں لکھا جاتا ہے؟ جو داخل ہوں گے ان کے نام لکھ دیے جاتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے ایک نماز بھی جان بوجھ کر قضا کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اب یہ کوئی آپ کا شرعی عذر نہیں تھا، لیکن آپ نے عذر کیوں بنایا؟ علم نہیں تھا۔ جب علم نہیں ہوتا تو وہ رہنمائی شریعت کی طرف سے حاصل نہیں ہوتی۔ پھر رہنمائی کون کرتا ہے؟ نفس و شیطان کرتا ہے۔ اور یقینی سی بات ہے آپ نے نیکی سمجھ کے چھوڑا ہوگا کہ نہیں ڈاؤٹ ہے تو اب نماز جیسی عبادت میں ڈاؤٹ فل وضو کے ساتھ ادا کروں؟ نہ بابا نہ۔ اب بظاہر تو آپ کو خوف خدا لگا کہ میں خوف خدا کی وجہ سے کر رہی ہوں، لیکن حقیقتاً تو یہ وسوسہ شیطانی کی اطاعت تھی۔ اسی لیے جب کوئی شریعت نہیں سیکھتا، جب کوئی کسی مرشد کامل کا دامن نہیں تھامتا تو وہ اسی طریقے سے پریشان رہتا ہے، نفس و شیطان اس کو استعمال کرتے ہیں۔ اور ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے بھی عرض کیا کہ ہمارے مذہب میں، ہماری شریعت میں کم علمی عذر نہیں ہے، بلکہ جو لا علمی کی وجہ سے گناہ کرتا ہے یاد رکھیں اس کے نام اعمال میں 2 گناہ لکھے جاتے ہیں، ایک علم نہ سیکھنے کا گناہ اور ایک گناہ کا گناہ۔ تو اس لیے آپ میری بہن توبہ کیجئے، اور جو میں نے آپ کو بتایا اس کو دوبارہ سن لیجئے گا ریپیٹ میں، تو انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آئے گا، اس کو آپ استعمال کریں۔